السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کے شام کا۔ ایک بڑا سلطان اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ اس کے خیمے کے باہر ایک لڑکی کھڑی ہے۔ وہ خیمے کے اندر تو داخل ہونا چاہتی ہے لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر کار ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان نے اس شہر کے لیے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہ کر سکا اور سلطان نے کہا کہ اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو سلطان کے دشمنوں نے بھیجا تھا، لیکن پھر بھی اس نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ کی قبر مبارک تک جانے کی ناپاک جسارت کو ناکام بنایا تھا اور 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور نور الدین زنگی کی بیٹی جس سلطان سے شہر مانگنے آئی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ ان کا نام تھا سلطان صلاح الدین یوسف، جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 کے کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شام، موصل اور حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنی جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونالڈ کا ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ صرف رسمی اور کاغذی ہی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزی، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو مسلسل لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور پھر یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا کیونکہ اس موقع پر سلطان نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ تاریخی حوالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ ریچ رونالڈ نامی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی قلعہ کے پاس سے گزرتے تھے۔ ریچ رونالڈ نے ایک دفعہ مسلمانوں کے حاجیوں کا قافلہ کو بھی لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو ذبح کر دیا۔ یہ خبر جب سلطان تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دوں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران سلطان تقریباً 3.25 سال کروٹ لگا کر نہ بیٹھے، جبکہ زیادہ نیند انہیں ستاتی تو وہ اپنے خیمے میں موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ دوستو، دوسری دفعہ اسی ریچ رونالڈ نامی بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر بندرگاہ پر پہنچنے پر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے
उसे लगा कि इससे मज़ीद आगे नहीं जाया पाएगा, लिहाजा इसी तरह ही वो वापस लौट गया। इस मौका पर भी जब सुल्तान को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने रिच रोनाल्ड के कत्ल की दोबारा कसम खाई। दोस्तों, सलीबी अपनी नस्ल को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में सबसे बड़ा खतरा कहते थे, क्योंकि वो इनकी जहानत, बहादुरी और जंगी हिकमत अमली के कायल थे। लिहाजा इस बार उन्होंने 12 ईसाई बादशाहों का गठजोड़ कायम किया और सुल्तान पर हमला करने के लिए निकल खड़े हुए, जबकि सुल्तान अकेले ही अपनी फौज के हमरा निकल पड़े और यूं हुनैन के मकाम पर तारीखी जंग हुई, जिसमें पूरा यूरोप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से लड़ने के लिए निकल आया, मगर फिर भी उन्हें सुल्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लिहाजा जंग में हारने के बाद ईसाइयों के ये 12 बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में भेजे गए तो प्यास की शिद्दत से सब ही बादशाहों का बुरा हाल था। सुल्तान ने सब ही को पानी पेश किया सवाए रिच रोनाल्ड के। लिहाजा यरूशलेम के बादशाह हाम ने अपना पानी बचाकर रिच रोनाल्ड को दिया। इस मौके पर सुल्तान ने हाम को कहा कि ये पानी तुम इसे दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि इस्लाम में अगर आप किसी को पानी पिलाते हो तो इसे अमन की इलामत समझा जाता है, फिर आप इस शख्स पर हाथ नहीं उठा सकते। इस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रिच रोनाल्ड को इस्लाम की दावत भी दी, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा, मैंने तेरे कत्ल की 2 बार कसम खाई थी। एक दफ़ा जब तुम लश्कर के साथ हिजाज मुक़द्दस पर हमला आवर हुए और दूसरी मर्तबा जब तुमने हाजियों के काफिलों को लूटा था और कहा था कि बुलाओ अपने मोहम्मद को कि वो तुझे बचा ले। लिहाजा मैंने इन दोनों मौक़ों पर कसम खाई थी कि मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूँगा, और आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा ग़ुलाम इस फरीज़े को सरअंजाम देने लगा है। यह कहकर सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई और रिच रोनाल्ड की गर्दन काट दी, मगर गर्दन पूरी तरह न कटी और एक जानब को लटक गई। ये मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम बादशाहों पर कपकपी तारी हो गई। दोस्तों, इस जंग के बाद मुसलमानों की अफवाज ईसाइयों के इलाकों पर छा गई। हुनैन की फतह के बाद सुल्तान ने कैसे बैतुल मक़दिस फतह किया, ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।